بائلنگول اسٹڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ایم عالم۔ آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اردو کا ایک اور سیٹ نمبر 3۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو پورے کے پورے 50 آبجیکٹیوس کا معروضی سوالات کا جواب بتایا جائے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں، آپ لوگوں کا کمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کیا جائے۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلا جو سوال ہے، اردو معلی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو سب کو پتہ ہوگا کس کا ہے۔ دیجیے آنسر۔ تو مرزا غالب کے، آپشن اے جو ہے بالکل صحیح ہے۔ دوسرا ہے غبار خاطر کے مصنف کون ہیں، مطلب لکھنے والے کون ہیں؟ تو کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو آپشن بی بالکل صحیح ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھا جائے۔ ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ کس کا انشائیہ ہے ہجرت؟ تو صحیح آپ نے پکڑا، آپ نے صحیح بتایا، کیا ہے؟ احمد جمال پاشا۔ چلیے چوتھا دیکھتے ہیں۔ شامل نصاب کا کامل انقلاب جس کو سمپورن کرانتی کہتے ہیں، خطبہ کس کا ہے؟ کس کا دیا ہوا خطبہ ہے؟ تو جے پرکاش نارائن، لوک نائک جے پرکاش نارائن۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو کیا ہے؟ افسانہ، سوانح، خاکہ، انشائیہ۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا شروع میں ہی دیا ہوا کیا ہے؟ خاکہ۔ کیا ہو آنسر آپ کا سی۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے؟ تو کس کے سے؟ ڈائریکٹر غزل کے عہدے سے۔ اگلا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کوارنٹین افسانہ میں کس وبا کا ذکر کیا گیا ہے؟ کس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو کیا ہے؟ پلیگ کا۔ جیسے بھی کرونا وائرس تھا اسی طرح اس میں پلیگ تھا، اسی کا ذکر ہے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ 10 نمبر کوشچن میں کہہ رہا ہے کہ جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ کی کتاب میں کون سا افسانہ ہے اس کا؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا کون سا ہے؟ پرامش۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو یہ پہلے بھی آیا، بشن سنگھ۔ آپشن بی بالکل صحیح ہے۔ کس شخصیت کی تحریر تصویر کشی کو کہا جاتا ہے؟ کسی لکھنا چاہیے تھا۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کہا جاتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ تو بالکل صحیح، خاکہ کہا جاتا ہے۔ آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے؟ ہجرت کیا ہے آپ کی کتاب میں ہے؟ تو انشائیہ۔ ہجرت کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ کس کی تصنیف پوچھ رہا ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کی۔ آپشن ڈی بالکل صحیح ہے۔ غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے جو خطوط ہیں اسے کہاں لکھا؟ تو قلعہ احمد نگر جیل میں۔ سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات بیان کرتا ہو کیا کہلاتا ہے؟ کچھ مس ٹائپنگ ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ خود نوشت کہلاتا ہے۔ آپشن یہ بالکل صحیح ہے۔ جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بات کیا تھا کس سے؟ لوک نائک جے پرکاش نارائن کہا جاتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی شہرت کا دار و مدار کس مضمون پر ہے؟ تو اس کی شہرت کا دار و مدار ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے۔ اگلا سوال ہے۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ کہاں لکھی گئی آپ کو پتہ ہے؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ آپشن یہ بالکل صحیح ہے۔ درج ذیل میں کون سی صنف ذاتی نوعیت کی چیز ہے؟ ذاتی نوعیت کی چیز ہے۔ خط، خاکہ، افسانہ، خطبہ۔ تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا خط۔
ہجرت کے مصنف کون ہے؟ ہجرت جو ہے لکھا ہوا ہے اس کے انشائیہ ہے جو اس کے مصنف پوچھ رہا ہے کون ہے، لکھنے والے کون ہے؟ تو احمد جمال پاشا۔ اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ تو یہ کوشچن پہلے بھی آیا ہے، کیا ہو جائے گا آنسر؟ انشائیہ، آپشن سی بالکل صحیح ہے۔ غبار خاطر کس طرح کا مجموعہ ہے؟ اگر آپ نے پہلے ایک سیٹ دو نہیں دکھایا تو چینل کے میں جائیے، وہاں سے آپ سیٹ 1 سیٹ 2 کر کے تلاش سکتے ہیں۔ غبار خاطر کس طرح کا مجموعہ ہے؟ تو غبار خاطر کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا صفی جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کہہ رہا ہے صفی جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کیا جائے گا آنسر؟ بھولے بسرے گیت، آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ ان میں سے تاریخی ناول نگار کون ہے؟ تاریخی ناول نگار پوچھ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ عبدالحلیم شرر ہو جائے گا، آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ تو کلکتہ میں۔ کہاں؟ کلکتہ میں، جان گلکراسٹ کے دوارا۔ تبت النصوح کے مصنف کون ہے؟ تو تبت النصوح کے مصنف کون ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ تو نذیر احمد۔ کامل انقلاب کیا ہے؟ خطبہ، خط، خاکہ، انشائیہ۔ تو کامل انقلاب جے پرکاش نارائن کے دوارا کیا ہے؟ ایک خطبہ ہے، بھاشن ہے۔ اردو کی سب سے پہلی نثری داستاں کون ہے؟ تو سب سے پہلی نثری داستاں پوچھ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ شب رس، آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس کس درویش کی شعر سے ماخوذ ہے؟ تو کس سے ہے؟ چوتھے درویش سے ہے، تو آپشن ڈی بالکل صحیح ہے۔ اگلا کوشچن ہے، عطا کاکوئی نے غم ارشد کس کی موت پر لکھا؟ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، کس کی موت پہ لکھا؟ تو اپنے بیٹے کی، آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ تو چلیے آگے کہہ رہا ہے، یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ تو کس کے تھے؟ اطالوی زبان کے۔ نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام سے معنون کیا ہے؟ اس کے نام معنون کیا ہے؟ ہند و پاک کی دوستی کے نام۔ گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ صحیح آنسر ہو جائے گا قصیدہ سے۔ قصیدہ میں جو تمہید کے بعد، تمہید جسے چہرہ کہتے ہیں قصیدہ کا، تمہید کے بعد مضمون کی طرف متوجہ جو ہے گریز سے ہی کیا جاتا ہے، تو قصیدہ آنسر ہے اس کا۔ میرا سفر کس کی نظم ہے؟ تو میرا سفر کس کی نظم ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا بہت ہی، تو علی سردار جعفری کی، آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ ڈی۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو مقطع کہتے ہیں۔ آخری شعر، پہلا شعر مطلع، پہلا 2 شعر۔ متشاعر کی نظم میں غم خوار کون ہے؟ تو کون ہے؟ پروڈی نگار، آپشن بی۔ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مرثیہ کی تمہید کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو سودا کو کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے رہا ہے؟ تو ساحر لدھیانوی کا فلمی دنیا سے رہا ہے۔ جس نظم میں کسی کی مدح یا حضو بیان کی جائے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف، حضو کا معنی ہوتا ہے برائی، اچھائی اور برائی بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، آپشن سی بالکل صحیح ہے۔ متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ تو کس طرح کی نظم ہے متشاعر؟ آپ نے پڑھا ہوگا، تو ظریفانہ نظم ہے۔ نظم برق کلیشہ کے شاعر کون ہیں؟ تو برق کلیشہ کے شاعر کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی، آپشن سی بالکل صحیح ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھا جائے۔ پوچھ رہا عالم کا ضد ہے، تو عالم کا ضد مانے الٹا، ولوم، اپوزٹ، تو کیا ہو جائے گا عالم کا اپوزٹ؟ جاہل۔
ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے مطلب ورب ہے؟ تو پٹنہ اس میں ہے، ہم لوگ جو ہے آپ کا ضمیر ہے، خوبصورت آپ کا صفت ہے، جانا ہی کیا ہے آپ کا فعل ورب ہے۔ شاعر کی جمع ہے، شاعر کی جمع کیا ہوتا ہے؟ شعراء، آپشن سی بالکل صحیح ہے۔ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو دیکھیے خوشبو، آواز، تمنا مؤنث ہے، جبکہ پانی مذکر ہے، پانی میٹھا ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ 9 2 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ تو 9 2 11 ہونا جس کے نا لگا رہے وہ محاورہ ہوتا ہے آپ کا، تو آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو رباعی اربع سے بنا، اربع کے معنی ہوتا ہے 4۔ یہ ویڈیو یہیں سے ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل میں نئے مہمان ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ اسی طرح کا میں اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ سکوں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔